اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ جب انسان اس دنیا میں آیا بالکل برہنہ آیا تھا، جب وہ یہاں سے جانے لگے گا تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی۔ برہنہ آنے والا ایک چادر کے ساتھ اگر یہاں سے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گین کر کے ہی گیا ہے نا۔ تو بیچ کے دوران کے سارے مسائل ہیں نا۔ تو اس لیے انسانی تربیت میں اگر انسان اپنے مزاج میں یہ کچھ سمجھ لے کہ زندگی ایک رستہ ہے، لیکن اس رستے کو کاٹنے کے بعد الٹیمیٹلی سب نے ایک ہی منزل پر پہنچ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کے لیے وہ رستہ جو ہے وہ ہموار ہو، ایک کے لیے اس میں کچھ گڑھے ہوں، ایک دشوار راستہ ہو، ایک آسان گھاس والا راستہ ہو۔ میرے خیال میں ہر انسان کی یہ تربیت کی جا سکتی ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو سیلف ریفلیکشن سے یہ سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑی اذیت بھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کو آدمی سہ نہ سکے اور اس کے ذریعے سے اس میں سے مثبت پناہ نہ نکال سکے۔ کہنا آسان ہے، مگر مثالیں موجود ہیں جس میں لوگ اس طرح سے تربیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے علاوہ یاس اور دکھ اور درد اور ان کی داستانوں کو بتائیں گے، ایکچولی ہم انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کرتے، اور جو بات بتا رہے ہیں وہ جھوٹ بھی نہیں ہے، وہ سچ ہے۔ ایک وکٹر نام کے، سیکنڈ نام مجھے بھول گیا، ایک بہت بڑے آتھر ہے جو کہ یہودیوں کے، جب یہودیوں کے اوپر وہ ہوا ہے سارا ظلم تو وہ اس میں رہے، اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مین ان سرچ آف میننگ، اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے مطلب کی تلاش۔ تو اس میں وہ اس حالت میں چلے گئے کہ جس حالت میں کوئی شخص اوروں کو تو کیا اپنوں کو، اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ تمام لوگوں کو انہوں نے گنجا کر دیا، تمام لوگوں کو برہنہ کر دیا، اور یہ مشکل ہو گیا اپنے آپ کو پہچاننا، چاہے جائے کہ کسی اور کو پہچانا جا سکے۔ مگر انہوں نے اس حالت کے اندر بھی اپنی پوری روداد بتائی، اور بعد میں پھر انہوں نے ایک تھیراپی کا پورا سکول شروع کیا کہ اس حالت میں بھی اندر کا انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور ہر انسان کے پاس وہ فیکلٹی موجود ہے کہ جس کو کوئی بھی باہر کا فیکٹر نہیں ہلا سکتا۔